بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ آج پاکستان میں ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے منظوری دی ہے کہ نیشنل کمیشن ایکٹ جو مائنورٹیز کے لیے تھا اس میں ترمیم کی جائے۔ ہدایات وزیر اعظم صاحب نے جاری کر دی ہیں، اس پہ آج گفتگو کریں گے۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کے متعلق نوٹیفیکیشنز آپ کو باقاعدگی سے ملتے رہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ میں لعنت بھیجتا ہوں مرزا غلام احمد قادیانی پر۔ میں لعنت بھیجتا ہوں مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں پر اور اسے چاہنے والوں پر، اور میں ایمان رکھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر، اور اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور قیامت تک ان کے بعد اور کسی نبی نے نہیں آنا۔ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بنا، اور اسلام میں جو مائنورٹیز کو ڈیفائن کیا گیا اس کو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو فرمایا تھا، ان کی حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔ تو پاکستان میں بھی مائنورٹیز کے رائٹس کا تحفظ کیا جا رہا ہے، بہت خوبی سے کیا جا رہا ہے۔ پاکستان بھی انہی تعلیمات کی بنیاد پر بنا۔ قائد اعظم کا بھی ایک بہت مشہور قول ہے کہ آپ آزاد ہیں، آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے، آپ آزاد ہیں اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے، چاہے آپ کا مذہب کچھ بھی ہو۔ تو جو میرا نقطہ نظر ہے، اول تو قادیانی جن کو ہم غیر مسلم مانتے ہیں وہ خود کو غیر مسلم مانتے ہی نہیں ہیں، یعنی آئین پاکستان نے انہیں غیر مسلم ڈکلیئر کر رکھا ہے، لیکن وہ خود کو غیر مسلم نہیں مانتے، یعنی کہ وہ آئین پاکستان کو ہی رد کر رہے ہیں۔ تو جو کمیشن ایکٹ ہے وہ آئین پاکستان کا سب کلاس بنتا ہے، اس کے انڈر آتا ہے۔ اگر وہ نہیں مان رہے آئین کو ہی، تو اس کمیشن کا کتنا عمل دخل ہوگا؟ اور اگر وہ مان جاتے ہیں، خود کو مائنورٹیز مان جاتے ہیں، تو اس کا مطلب انہوں نے خود کو غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا خود ہی، اور وہ خود کو غیر مسلم مان رہے ہیں، کیونکہ پاکستان اسلام کی بنیاد پر اور کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بنا ہے، اور پاکستان میں مائنورٹیز تو غیر مسلم ہی بنتی ہیں۔ یہ ایک پلس پوائنٹ تو ضرور ہے کہ وہ اس مذہب کے ماننے والے جنہیں ہمارے آئین نے غیر مسلم ڈکلیئر کر رکھا ہے، لیکن وہ خود کو غیر مسلم نہیں مانتے، وہ خود کو مسلم مانتے ہیں، یعنی آئین پاکستان کو، ہمارے ملک کے آئین کو رد کرتے ہیں۔ اگر وہ خود کو شامل کر لیتے ہیں اس کمیشن ایکٹ میں جو مائنورٹیز کے لیے پاکستان میں بنا ہوا ہے، تو وہ خود کو غیر مسلم ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ لیکن اب ایک اور بات سمجھنے والی ہے، بڑی قانونی پیچیدگیاں ہوں گی، اس میں لازمی ہوں گی کہ جو پاکستان میں مائنورٹیز ہیں، کرسچنز ہیں، ہندوز ہیں،
سکھس ہیں، پارسی ہیں، وہ کسی نہ کسی کتاب کو مانتے ہیں. اگر کسی کتاب کو مانتے ہیں وہ برملا کہتے ہیں کہ ہم اس کتاب کو مانتے ہیں، تو جو نہیں مانتا وہ برملا کہتا ہے کہ ہم نہیں مانتے. تو وہ مائنورٹیز ان کو ڈکلیئر وہ اس لیے مائنورٹیز ہیں. جہاں تک بات قادیانیوں کی ہے، انہوں نے تو ہماری کتاب، ہماری جو قرآن پاک ہے اس پہ قبضہ کر رکھا ہے. یہ اس قرآن پاک کو مانتے تو ہیں لیکن وہ اس بات کو نہیں مانتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. تو اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا؟ پھر آج سے پہلے تک ان پر پابندیاں تھیں کہ یہ سریعام کچھ نہیں کر سکتے، نہ تبلیغ کر سکتے ہیں، نہ اذان دے سکتے ہیں. تو کیا جب یہ مائنورٹیز کے ایکٹ کے انڈر ان کو لسٹ کیا جائے گا تو جو رائٹس باقی کی مائنورٹیز کو حاصل ہیں، جو آزادیاں باقی کی مائنورٹیز کو حاصل ہیں، کیا وہ قادیانیوں کو بھی حاصل ہوں گی؟ یہ بہت نازک معاملہ ہے، کیونکہ اگر آپ مائنورٹیز رائٹس کے ایکٹ کو پاکستان کے جو کنسٹیٹیوشن میں جو مائنورٹیز رائٹس ایکٹ ہے اس کو پڑھیں تو گورنمنٹ کو تحفظ کر رہی ہے مائنورٹیز کے رائٹس کا. جیسے محمد علی جناح کا قول تھا کہ آپ آزاد ہیں اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے، چاہے آپ کا مذہب کچھ بھی ہو، تو گورنمنٹ آف پاکستان تحفظ دے رہی تھی. وہ کچھ بھی کریں ہم ان کو تحفظ دیں گے. کیا قادیانیوں کے متعلق بھی یہی کچھ ہوگا؟ ان کو وہ سب کرنے کی اجازت ہوگی جو ہم پاکستانی مسلمان نہیں چاہتے؟ کیونکہ یہ بہت بڑا نازک معاملہ ہے اور ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شان میں گستاخی ہیں وہ تو ہم برداشت بالکل نہیں کر سکتے. ہم ان کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. میں ان کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ بہت ہی نازک معاملہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو باقاعدہ علماء کرام کو دعوت دینی چاہیے، اس پہ بحث کروانی چاہیے، پراپر ڈیبیٹ کا انعقاد ہو اور اس کو پراپر لے کر چلنا چاہیے. ہر ایک پیچیدگی کو مد نظر رکھنا چاہیے. ہمیں صرف یہ پلس پوائنٹ نہیں چاہیے کہ قادیانیوں نے خود کو تسلیم کر لیا ہے کہ وہ غیر مسلم ہے، بلکہ اس ایک پلس کے اگینسٹ جو نیگیٹوز ہیں ان کو بھی اگر آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب پلس میں تبدیل کر لیتے ہیں تو پاکستان میں یہ جو فسادات ہوتے ہیں، جو ہر آئے دن کوئی نہ کوئی سر اٹھا کے کہتا ہے کہ فلانے کو جو ہے فلانے کے حقوق میں جو ہے نا کچھ کیا جا رہا ہے، ڈسکرمنیشن کی جا رہی ہے، فلانا احتجاج کر رہا ہے، فلانا نہیں کر رہا. تو اس انتشار سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ کو اس ایکٹ کو بنانے میں اس میں جو آپ نے رد و بدل کی ہدایات کی ہیں، جو منظوری دی ہے، اس کو تبدیل کرنے میں آپ کو چاہیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ایسا ہی کریں گے. آپ کو چاہیے کہ آپ باقاعدہ علماء کرام سے مشاورت کریں اور ڈیبیٹ کروائیں اور ایک پراپر طریقہ کار سے اس کو لے کر کے چلیں. اگر ایسا ہو گیا تو ہم سب آپ کے بڑے مشکور ہوں گے، کیونکہ دنیا میں بہت امیج خراب ہوتا ہے پاکستان کا جب یہ لوگ جو ہیں غلط تشہیر کرتے ہیں چیزوں کی کہ ہمیں فلانا کام نہیں کرنے دیے جا رہا، فلانا کام نہیں کرنے دیے جا رہا. تو بجائے اس کے کہ ہم صرف ایک پلس پوائنٹ کو دیکھیں کہ وہ خود کو غیر مسلم تسلیم کرنے جا رہے ہیں،
بلکہ ہم نے یہ بھی کروانا ہے کہ وہ آئین پاکستان کو بھی مانیں، ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ خود کو مائنورٹیز بھی مانیں، ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو کام ان کو سر عام آزادی سے نہیں کرنے دیے جانا چاہیے وہ ہم انہیں نہ کرنے دیں۔ یہ تمام پیچیدگیاں ہم نے دیکھنی ہیں، کیونکہ ہم مسلمان اللہ کی شان میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، نبیوں کی شان میں یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ جب بھی ایسا کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو پاکستان میں آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ اگر اس ملک کو، اس قوم کو اس آگ سے بچانا ہے تو اس معاملے کو جلد بازی سے حل نہیں کرنا چاہیے، جو میرا نقطہ نظر ہے۔ اس معاملے میں باقاعدہ علماء کرام سے مشاورت کر کے اس میں تبدیلیاں کرنی چاہیے اور باقاعدہ ایک قانون بنانا چاہیے، کیونکہ جو پرانی شکیں ہیں وہ تو ان مائنورٹیز کے لیے، انہیں ہر چیز کرنے کی اجازت ہے۔ اب ان کے لیے، قادیانیوں کے لیے جو نئی امینڈمنٹس کرنی ہے وہ بھی کرنا لازمی ہے کہ ان کو کون سا کام کرنے کی اجازت سر عام ہے اور کون سا نہیں ہے۔ تو یہ میرے پوائنٹس تھے جو میں آپ بھائیوں تک پہنچانا چاہتا تھا۔ اگر آپ حضرات کو جو پوائنٹس میں نے ریز کیے ہیں وہ پسند آئے ہوں اور میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اس کو اپنے سوشل میڈیا پر ضرور شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کے متعلق نوٹیفیکیشنز آپ کو باقاعدگی سے ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔